الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ پھر درود ہدیہ کر دیں محمد عزیزان گرامی قدر پروردگار عالم کے احسانات میں سے کہ اس نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اس دنیا میں سانسیں لیتے ہوئے ان ہستیوں سے متمسک ہیں، ان ہستیوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہستیاں خدا کی بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق جسے خلق فرمایا ہے وہ حضرات محمد و آل محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اور اس سے بہتر کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ یہی بہترین مخلوق ہیں اور یہی اولین مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہی ہستیوں کے ذریعے سے اپنی معرفت کرائی ہے اور انہی ہستیوں کے صدقے میں
پروردگار عالم نے نظام کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ میں اور آپ وہ افراد ہیں، اور الحمدللہ بالخصوص آپ نمازی حضرات کہ جو حدیث قصہ کو سنتے ہیں اور بچپن سے لے کے پڑھنے کے عادی ہیں۔ فقال الامین جبرائیل، حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا لاجلکم ومحبتکم۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، میں نے کائنات کے ذرے ذرے کو ان کی وجہ سے اور انہی کی محبت میں پیدا کیا گیا ہے، انہی کی وجہ سے پیدا کیا، انہی کی محبت میں خلق کیا۔ اور پھر جب خلق کیا تو پھر انہیں ہماری ہدایت کے لیے مثل بشریت کے پیکر میں ڈھال کر اس صفحے ہستی پر بھیجا ہے تاکہ ہم ان سے مانوس ہو جائیں، ان کے قریب ہو جائیں، ان سے انس رکھیں اور ان کی اتباع کرتے ہوئے رب العالمین کی معرفت حاصل کریں اور رب العالمین کی عبادت کریں۔ کئی مقامات پر ائمہ معصومین کے جملے ہیں، اور بالخصوص گزشتہ شب کے اندر جو شب داری کے اندر میں مجلس عزا پڑھتے ہوئے میں نے امیر المومنین کی فضیلت کا جو بیان کیا تھا، ان میں سے ایک جملہ میرے مولا کا یہ بھی تھا کہ ہم ہیں وہ کہ جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، بنا عرف اللہ، بعض روایات میں اللہ کی معرفت ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے، اللہ کی عبادت ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ کوئی اعتراض اس لیے نہ کرے کیونکہ اللہ نے خود ان ہستیوں کو اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے، خود بھیجا ہے اللہ نے، یہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ تو اب اگر اس بات کو ہم ملحوظ نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کو رکھا ہے، اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ مقدمہ عرض کرنے کے بعد ابتداً یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یوں سمجھیے کہ آج سے لے کر 30 صفر تک سلسلہ مجالس میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، اور اس جملے کو تبدیل کرتے ہوئے کہ جو میری ہی طرف سے مشہور ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے تو میں تو ہوں ہی، آج اس جملے کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہیں تھا اس لیے میں آیا ہوں، بلکہ میں اپنی مرضی سے میں نے چاہا کہ کم از کم آخری خمسہ جو ماہ سفر کا ہے اس میں آپ کی خدمت میں حاضری دے سکوں، اور اس کو میں اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ اور انشاءاللہ پہلی ربیع الاول سے پھر آپ باقی علماء سے اسی طرح استفادہ کریں گے۔ یہ سلسلہ عزا 7 ربیع الاول تک جاری و ساری رہے گا، اور 7 ربیع الاول چونکہ شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے قافلے کی واپسی مدینے میں ہوتی ہے۔ یہ دو مناسبتیں، اس کے بعد 9 ربیع الاول کا دن پھر خوشی کا دن ہے، اس لیے 8 ربیع الاول کو مجلس عزا نہیں رکھی ہے، 7 ربیع الاول آخری مجلس عزا ہوگی انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر جو جملے میں نے بطور فاتحہ دہرائے تھے، اب بطور تشکر ان جملوں کو دہراتا ہوں کہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن وہ تمام مومنین قابل تشکر ہیں، شکریہ کے قابل ہیں
کہ جنہوں نے ان مجالس اعضاء کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں۔ سب سے پہلے سر فہرست مؤسسہ امام سجاد کہ وہ تمام بزرگان، تمام اراکین کہ جنہوں نے میری گزارش پر مختلف علماء سے رابطے کیے اور انہوں نے یہ نظام قائم کیا۔ اس کے بعد ان تمام علماء کا شکریہ۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، مولانا کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ تو یاد ہوگا آپ کو کہ یہ جملہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ ذرا دھیان سے چلیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ کیمرے کی آنکھ لگی ہوئی ہے، یہاں سے پیغام میرے ان عزیزوں تک اور بزرگان تک جا رہا ہے کہ جو یہاں حاضر ہوتے رہے اور اپنے بڑے مصروف ترین وقت میں سے انہوں نے وقت نکالا اور آپ سے آ کر انہوں نے خطاب کا شرف حاصل کیا۔ تو شکریہ ان مومنین اور ان علماء کرام کا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ میں خود ترتیب بنا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب وہی ہو، میری ترتیب ہے یہ کہ مسجد و امام بارگاہ عباس علمدار کی حالیہ کابینہ، وہ تمام مومنین جو منتظمین ہیں، انتظام کرنے والے کہ جنہوں نے اس کو مینٹین رکھتے ہوئے اس کام کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ تمام مومنین بھی قابل تحسین ہیں، قابل داد ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ فرش اعضاء بچھا ہوا ہے تو ہم اپنی مجلسوں کو شامل کریں۔ حسب توفیق انہوں نے نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا۔ تو ہر کسی نے اس سلسلے میں اپنا ایک حصہ ملایا ہے، اور یہ یقیناً ذات واجب الوجود جانے اور اہل بیت جانے کہ ان تمام اعمال کا ثواب کس قدر ہو سکتا ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ان تمام مومنین کی کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ان تمام اعمال، تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم۔ عزیزان گرامی قدر، ان 5 مجلسوں کے اندر کسی نئے موضوع کا انتخاب میں نہیں کر رہا، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو 13، 14 اور 15 محرم کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے وہاں ایک موضوع کو متعارف کروایا، اور اسی وقت یہ عرض بھی کیا تھا کہ جب جب مجھے موقع ملے گا تو میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو آپ کہیں گے مولانا آپ کو تو یاد ہے لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ وہ موضوع کیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ بعض مومنین کے ذہنوں میں موضوع ہو کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کلمات امام حسین، اس موضوع کے اعتبار سے گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات، اور امام کے بھی کلمات تو بہت زیادہ ہیں، امام کی گفتگو، امام کے اقوال، امام کی بات چیت وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان ایام میں جو امام کی گفتگو ہے اس کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں، سرنامہ سخن بنا رہے ہیں۔ اچھا، ان ایام سے میری مراد کیا ہے؟ یعنی میرے مولا 28 رجب کو اپنے خانوادے کے ساتھ مدینے سے چلے ہیں، تو جیسے ہی واقع کربلا کے مقدمات پیش ہونا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے جو میرے مولا امام حسین کی گفتگو شروع ہوتی ہے، اس سلسلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچ چکی تھی کہ امام نے ولید اور مروان کے جواب میں سب سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ تم مجھ سے مطالبہ بیعت کر رہے ہو، لیکن پہلے یہ سن لو کہ حسین ابن علی کون ہے، حسین کون ہے۔ مولا نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد میرے مولا نے یزید کے بارے میں کہ یزید کون ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، 3-4 جملے تھے، اب میں ان کو نہیں دہراؤں گا۔ اچھا، یزید کے بارے میں بتانے کے بعد میرے مولا نے کہا، ارشاد فرمایا کہ نصبح و تصبحون، یہ تو رات میں بات ہو رہی ہے، صبح ہوگی، تم بھی صبح دیکھو گے، ہم بھی صبح دیکھیں گے۔ ننظر و تنظرون، تم نے ہمیں ایک خط دکھایا یزید کا، ہماری باتیں تم نے سنی، اب غور کرو، صبح ہوگی، غور و فکر کرو، سوچو۔ یہ صبح فیصلہ ہوگا کہ اینا احق بالخلافہ،
یہ صبح کی روشنی میں فیصلہ ہوگا. یہ حسین کون ہے یہ تم نے سن لیا, یزید کون تھے یہ بھی تم نے سن لیا. اب غور و فکر کرو, ابھی صبح میں وقت ہے, صبح فیصلہ ہوگا کہ اینا احق بالخلافہ. حسین اور یزید دونوں کو سننے کے بعد تم پھر باقاعدہ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لو کہ ہم دونوں میں سے زیادہ مستحق خلافت کون ہے. کون مستحق خلافت ہے, میں یا یزید؟ فیصلہ کرو. اینا احق بالخلافہ, میرے مولا نے ارشاد فرمایا. اور اس کے اندر وہ جملہ تو میں پہلے دوہرا چکا, اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ٹھیک, یہاں تک ہماری گفتگو رکی تھی. اچھا, اس کے بعد کی جو گفتگو تھی وہ فقط تیزی سے میں اشارہ دیتا ہوا گزر گیا تھا. وہ کیا تھی کہ دوسرے دن صبح کو مروان سے ملاقات ہو گئی. تو مروان نے مولا حسین کو روک کر کہا کہ اے حسین ابن علی, میرا مشورہ مان لیجئے اور آپ یزید کی بیعت کر لیجئے. یعنی رات کو بھی وہ کہہ چکا تھا ولید کے ساتھ مل کر, لیکن دن کو پھر اس نے صبح کو امام سے ملاقات کر کے کہا. جب کہ امام کسی جگہ سے گزر رہے تھے, وہ سامنے سے آیا تو کہنے لگا میں مشورہ دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ قبول کر لیجئے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گفتگو وہاں پر بھی ارشاد فرمائی کہ وعلی الاسلام السلام, ایسے اسلام پر خدا حافظی کا سلام. یعنی اب کیا اسلام, یہ امام نے ارشاد, جب اس نے کہا کہ بیعت کر لیجئے تو امام نے ارشاد فرمایا وعلی الاسلام السلام, ایسے اسلام پر خدا حافظی کا سلام کہ جس اسلام کا خلیفہ یزید جیسا شخص بن کر بیٹھ جائے, ایسے اسلام پر خدا حافظ. اب کیا اسلام ہوگا جب یزید جیسا شخص جو ہے وہ خلیفہ بن کر بیٹھ جائے. یہ میرے مولا امام حسین ابن علی کے جملے ہیں, یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے بیٹھ کر تجزیہ کر رہا ہے یزید کے بارے میں, ایسی بات نہیں ہے. یہ میرے مولا امام حسین کے کلمات. اذا قد بلیت الامت براع مثل یزید, امت پر مصیبت آ گئی ہے, میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی یزید کا خلیفہ بن کر بیٹھ جانا یہ مسلم امت کے لیے مصیبت ہے, بلا ہے. یہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا. پھر دوبارہ تکرار کیا کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یہاں تک کی گفتگو انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا. میں آئندہ کی گفتگو سے ملانے کے لیے گزشتہ تقاریر کو ملا رہا تھا. ایک مرتبہ بآواز بلند درود ہدیہ کر دیجیے. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چند شخصیتوں سے ملاقات فرمائی ہے, اور ان میں سب سے خاص شخصیت جناب محمد ابن حنفیہ ہیں. جناب محمد حنفیہ کے نام سے مشہور, مولا امام حسین کے بھائی. بلایا, اور بلانے کے بعد جناب محمد حنفیہ کو ایک خط دیا ہے. امام حسین نے ایک خط جناب محمد حنفیہ کے حوالے فرمایا ہے. اب اس خط کا متن کیا ہے سماعت فرمائیے گا غور سے. ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الى اخیہ محمد ابن حنفیہ. یہ وہ خط ہے کہ جو بطور وصیت حسین ابن علی دے رہے ہیں اپنے بھائی محمد حنفیہ کی طرف. غور فرمائے گا, یعنی خط کا یہ متن ہے, یہ وہ خط ہے, یہ وہ وصیت ہے. دیکھیں خود لفظ اوصا استعمال ہوا ہے. اوصا کا مطلب ہے وصیت, یعنی امام نے اسے وصیت قرار دیا ہے. ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی, یہ وہ کلام ہے کہ جو امام حسین نے بطور وصیت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے لیے لکھا ہے. صحیح ہے, اس کا مطلب یہ خط بطور وصیت ہے مدینے میں. توجہ فرمائیے. اچھا وصیت ہے کیا؟ فرمایا کہ
ان الحسین ابن علی یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حسین ابن علی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسین ابن علی گواہی دیتا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ سب سے پہلی گواہی حسین ابن علی، یعنی مولا خود خط لکھ رہے ہیں اور اپنی گواہی کو درج فرما رہے ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام پہنچ جائے۔ ویسے اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو عرض کر رہا ہوں کہ میرے مولا نے شہادت کا تذکرہ کیا، گواہی کا تذکرہ کیا ہے۔ ان الحسین ابن علی یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور حسین یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا عبد ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اچھا تھکے تو نہیں ہیں؟ پتہ نہیں ہے مجھے۔ ویسے ہماری جو کوٹا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 35 منٹ نماز اور 35 منٹ مجلس سے آزاد، تو کبھی کبھار جو ہے وہ عین ممکن ہے یہاں پڑھنے والے کو مزہ آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے، وہ پڑھتا رہے اور اس طرف متوجہ نہ ہو کہ سامعین پر کیا بیت رہی ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اختیار دیا ہے، یعنی ہم محبت سے یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا، سارے دروازے ہم نے کھول کے رکھے۔ تو اگر ہو سکتا ہے انہیں ممکن ہے کوئی تھک جائے یا کسی کو کوئی کام ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی ذاتی رائے رکھتے ہیں۔ کوئی دروازہ، میر صاحب کوئی دروازہ بند تو نہیں کیا نا، سارے دروازے کھولے رکھے ہیں انشاءاللہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ صحیح کہا، اندازہ ہے ہمیں، کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا، ارے یار بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسا مومن بھی ہو جو سننا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، اس کا حق بھی ضائع نہ ہو، تو ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے پاس کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ باقی ہے کہ فرش ازا ہے، 5-10 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو یہی دن ہے، پھر تو ہمیں 10 مہینے چھٹی ہے، پھر ہمیں ظاہر ہے اس روٹین میں ہم نہیں ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، 2 گواہیاں شامل ہو گئی، توحید کی گواہی اور اس کے بعد نبوت کی گواہی۔ حسین ابن علی یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنے جد کا تعارف کروایا لیکن نام لیا کہ وہ اللہ کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ یہی گواہی ایک مسلمان کو مسلمان بناتی ہے، اور فرما رہے ہیں یہی اس کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور حسین ابن علی یہ گواہی دیتے ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور وہ گھڑی، ساعت یعنی گھڑی، وقت، آتیتن جو آنے والی ہے۔ مفسرین قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ساعہ، تو اس سے مراد لیتے ہیں قیامت، پہلا معنی اس سے مراد قیامت ہے، ورنہ لفظ ساعت یعنی گھڑی، وقت، لیکن یہاں مراد ہے قیامت۔ کہ حسین ابن علی گواہی دیتے ہیں کہ ان الساعۃ آتیۃ، کہ قیامت آنے والی ہے۔ غور فرمائیے گا، یہ بہت زیادہ جملے استعمال قرآن میں بھی اس طرح کے ہوئے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے، بہت جلد آنے والی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ جو جلد کی بات آتی ہے یہ اس لیے بھی آتی ہے کیونکہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ اب چاہے وہ بھلے کب تک قبر میں رہے، لیکن قیامت ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے، اس کے بعد قیامت ہے، یعنی موت ہی قیامت۔ اس لیے کہا کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ جب موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں فرمائیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ گواہی ہے۔ اچھا کتنی گواہیاں ہو گئی؟ 3۔
پہلی چیز کی کہی توحید، دوسری چیز نبوت، اور تیسری جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیان کی، اگر اسے جمع کریں تو عقیدہ بنتا ہے قیامت۔ قیامت، جنت قیامت، جہنم قیامت کے بعد ہی ہے ساری چیزیں، اور خود قیامت کا بھی تذکرہ کیا، غور فرما رہے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور حسین ابن علی گواہی دیتا ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، قیامت آنے والی ہے، اور میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں کہ موت ہی قیامت ہے ہر انسان کی۔ اسی لیے میرے مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر اس شخص کو اٹھانے والا ہے کہ جو قبر کے اندر موجود ہے، ہر شخص کو اٹھائے گا۔ ویسے یہ اپنی جگہ پر ایک اور الگ موضوع ہے، اور اسی منبر سے میں نے ماہ رمضان کے دروس میں تفصیل سے پیش کر دیا تھا کہ قبر میں ہر شخص جاتا ہے، پھر اٹھایا جائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا، عقیدہ تو ہمارا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی باڈی، اس کا جسم زمین میں جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ویسا نہیں رہتا جیسا ہے، خاک میں مل جاتی ہے، خاک بن جاتی ہے، اور واقعاً ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ شاید اس کے بعد کچھ دیکھنے کو ملے نہیں۔ اور کافی ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جہاں اور کچھ نہیں ملا سوائے ڈھانچے کے، اور کبھی کبھار تو یہ ڈھانچہ بھی، ہڈیاں بھی خاک بن جاتی ہیں۔ اسی کی منظر کشی کی ہے سورہ یاسین میں کہ ایک شخص رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی مردے کی، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، عظام عظم کی جمع ہے، عظم یعنی ہڈی، عظام یعنی ہڈیاں، من یحیی العظام، رسول سے پوچھ رہا ہے ایک شخص، اور قرآن نے آیتیں بنا دی، یعنی یہ قرآن کی آیتیں سورہ یاسین کے اندر، من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور روایت کے اندر ہے کہ اس کے بعد اس نے اس ہڈی کو جب دبایا تو چورا تھی، یعنی ہڈی بھی، انسان کا جو ڈھانچے کے اندر ہڈیاں ہیں یہ بھی ایک وقت کے بعد خاک بن جاتی ہیں، اتنی کمزور کہ اس نے ایسے دبا کے اس کو ایسے چورا بنا دیا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے، وہی رمیم، یہ تو چورا ہے۔ یہ کون تھا؟ کافر تھا۔ اعتراض کس بات پر کر رہا تھا؟ کہ جو خاک بن گیا، اور اے رسول تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، قرآن میں بھی یہ بہت مقامات پر آیا ہے۔ یہ جملہ جو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں امام حسین کا جملہ ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، پروردگار ہر اس شخص کو اٹھائے گا کہ جو قبر میں ہے۔ ہم نے ڈال دیا، ختم بات۔ ہمیں یہ پتہ ہے خارج سے کہ آہستہ 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 اس کی باڈی جو ہے وہ ایسی کیفیت کے اندر چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں بھی، قرآن نے کہہ دیا من یحیی العظام وہی رمیم، کون اسے زندہ کرے گا جبکہ یہ تو چورا بن گئی؟ قل یحییھا، اے رسول ان سے کہہ دے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، شکریہ کی لسٹ میں ہمارے یہ بھائی رہ گئے تھے، ان کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ماشاءاللہ ان مجلسوں کے اندر تشریف لاتے رہے، اور تشریف تو آپ بھی لا رہے تھے، قابل تشکر، لیکن یہ کہ یہ علماء کی مسلسل حوصلہ افزائی اپنے نعروں اور صلواتوں کے ذریعے سے کرتے رہے۔ پروردگار عالم انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، کوئی رہ جائے تو ناراض نہیں ہو، وہ اپنا نام لکھوا لے، میں کل لے لوں گا نام انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔
من یحیی العظام، کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اسے وہی ذات زندہ کرے گی کہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ اور اس کے اندر ایک بڑا بہترین چھپا ہوا لطیف نقطہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو کچھ نہ کچھ لایا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ لایا تو ہے، تو کچھ ہو اس سے بنانا آسان ہے۔ اللہ نے تو تمہیں اس وقت بنایا جب تم کچھ ہی نہیں تھے، یہ بنانا اور مشکل تھا، تم کچھ نہیں تھے بنا دیا۔ اب تو تم کم از کم کچھ لے کر آئے ہو، ہڈیاں ہیں، کچھ نہ کچھ لے آئے ہو۔ تو امام حسین ابن علی نے اس عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا، بڑا اہم ہے، سوچ سمجھ کے جملے۔ وصیت امام حسین کہ حسین ابن علی گواہی دیتا ہے ان اللہ یبعث من فی القبور، امام حسین ابن علی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہر اس شخص کو اٹھائے گا قبر سے کہ جو موجود ہے قبر میں۔ اب یہاں پر میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، مختصر جو ہے مجلس سے اعضاء کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ذہن میں رکھیے گا، گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ کہ امام حسین نے اپنی وصیت میں ان عقائد کا تذکرہ کیا، توحید، نبوت، قیامت۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو واقعاً ایسا ہی ہے کہ اصول دین یہی تین ہیں۔ آپ کہیں گے، اور ہو سکتا ہے میرے چھوٹے بچے یہ کہیں گے مولانا یہ آپ نے 2 باتیں کر دی، مدرسے میں کہتے ہیں 5 ہیں، ممبر سے کہہ رہے ہیں 3 ہیں۔ ہو سکتا ہے کہے مدرسے میں بچوں کو یاد کرواتے ہیں اصول دین 5 ہیں، اور ابھی ممبر پہ مولانا جو ہے عقیدہ بدل دیا، کہنے لگے کہ 3 ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ دوبارہ مدرسے میں مجھے بٹھائیں تو پھر بچوں کو یہی یاد کرواؤں گا کہ 5 ہیں، ممبر پہ بیٹھوں گا تو کہوں گا 3 ہیں۔ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت توحید سے الگ نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں آپ، عدالت جو دوسرا نمبر بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے وہ توحید سے الگ نہیں ہے، اور امامت رسالت سے الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ رسالت کے بعد امامت، یعنی نبوت کے بعد امامت، تو یہ الگ چیز نہیں ہے، لیکن بچوں کو یاد کروانی پڑتی ہیں چیزیں۔ پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ممبر سے ان باتوں کو سنتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقت میں 3 ہی ہیں، لیکن یہ ان چیزوں کے اجزاء ہیں۔ اللہ کی ذات عادل ہے، یہ اس کی ذات کا لازمہ ہے۔ یہ بچوں کو اگر کہوں گا کہیں گے پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، مشکل الفاظ۔ امامت سلسلہ نبوت کا دوام ہے، جو نبوت چل رہی تھی، جو رسول اسلام پر ختم ہوئی، ہدایت کی صورت میں آگے بڑھی ہے، اس کا نام ہے امامت۔ یہ اس طرح سے ہم اس کو 5 شمار کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر بڑی اہم ہے، اور وہ یہ جسے میں نے ختم کیا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے قبر میں، تو قبر ایک نئی زندگی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جسے قرآن نے برزخ کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت کے اندر کلا انہا کلمۃ ہو وقائلھا، اس آیت شریفہ پہ کافی مجلسیں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے واپس زندگی کی طرف بھیج دے، پروردگار کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے زندگی مل گئی تو میں اب اچھے اعمال کروں گا، نہیں کرے گا تو اچھے اعمال، ہمیں پتہ ہے تیرا ہو وقائلھا، تو صرف باتیں بتاتا ہے بس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہاں پر دونوں لفظ آ گئے۔ اب تیری زندگی ختم، اب اس کے بعد برزخ ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہی وہ برزخ ہے جس کے بارے میں میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آہ قلت الزاد و بعد السفر، منظر کشی کی ہے میرے مولا نے۔ آہ یعنی افسوس، مقام افسوس ہے۔ ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، لیکن قیامت ایک مخصوص دن ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک ہر فرد جو مرا ہے وہ برزخ میں ہے،
اور مسلسل برزخ کا سفر چل رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا طولانی سفر ہے. اس کی منظر کشی کی ہے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا آہ قلت الزاد و بعد السفر. افسوس کتنا طولانی سفر ہے, کتنا طولانی سفر ہے, اور سامان کتنا کم ہے میرے پاس. یہ سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ میرا مولا علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ جب موت آئی, غور فرمائیے گا, جب شہادت وقت شہادت آتی ہے تو وہ کوئی اور تھے جو کہہ رہے تھے پروردگار ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دے. یہ مولا علی ہیں کہ جب تلوار چلتی ہے ارشاد فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم ہے علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گیا ہے. سمجھانے کے لیے ہمیں کہ اپنا زاد تقوی, زاد راہ جمع کر لو. آگے بہت بڑا سفر ہے, موت کے بعد ایک مسلسل سفر ہے جس کو کہا جاتا ہے سفر برزخ, اور یہ سفر انسان کے اعمال کے مطابق. اسی منبر سے غالباً کچھ عرصہ پہلے مثال عرض کی تھی کہ وہ ایک بزرگ کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جاؤ آگ لے آؤ, پڑوسی سے انگارہ لے آؤ. وہ مثال ذہن میں ہوگی. تو جب والدہ ناراض ہو گئی تو کیا کہا انہوں نے؟ والدہ نے کہا کہ جہنم سے ہی لے آتے انگارہ, آگ لے آتے جہنم سے. تو وہ بزرگ ویسے مزاحیہ انداز کی باتیں بہت کرتے تھے لیکن باتوں کے اندر درس تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے, ہر انسان اپنی آگ اسی دنیا سے لے کر جا رہا ہے, سزا اتنی ہے جیسے یہاں پر اعمال ہیں. تو برزخ بھی ویسی ہی ہے جیسے اعمال ہیں. یعنی اگر اعمال برے ہیں تو جہنم جیسی برزخ ہے, اچھے ہیں تو جنت جیسی ہے. تو برزخ ایک الگ ٹاپک ہے اور ایک الگ موضوع ہے, انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن کی آیت شریفہ کے مطابق کہ میوں ورائہم برزخ الی یوم یبعثون, اس دن تک مسلسل برزخ میں ہو کہ جس دن تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا. میرے مولا نے اپنی وصیت کے اندر ان عقائد خاصہ کا تذکرہ فرمایا. توحید کی گواہی دیتا ہے حسین ابن علی. کل کو نہ کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے جیسا کہ میرے مولا امیر المومنین کی طرف بھی نسبتیں دی گئی, اور خارجی وہ لوگ کہ جو میرے مولا علی کو نعوذ باللہ من ذالک کافر سمجھتے تھے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا کافر نہیں ہو سکتا. اسلام آیا ہی اس لیے ہے تاکہ کافر کو مسلمان بنائے, نہ کہ مسلمان کو کافر بنائے. اسلام کافر کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے. محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا کافر نہیں ہو سکتا, باغی نہیں ہو سکتا. لفظ باغی میں نے استعمال کیا ہے یہاں پر صرف ذہنوں کو جوڑنے کے لیے کہ کل گفتگو وہیں سے شروع ہوگی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قیامت. قیامت ہو سکتا ہے کسی کو نبوت سمجھ میں آئے, لیکن قیامت سمجھنا آسان نہیں ہے. جو چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے اس پر یقین رکھنا کوئی آسان بات ہے. نبی کو تو چلے دیکھ لیے, ان کے معجزات دیکھ لیے, قیامت کا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں. تو قیامت جیسے بھاری عقیدے پر زندگی گزارنا, کافر نہیں ہو سکتا وہ, ہرگز نہیں. لہذا امام نے سب سے پہلے اپنی گواہی کو ثبت فرمایا اور ہم سے اسی بات کا تقاضا فرمایا. 1400 سال کے بعد میرے مولا امام حسین ابن علی کے جملے آج ہم سن رہے ہیں. یہ ہمارا شرف ہے, جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ فرش حسین ابن علی ہمیں نصیب ہوا ہے, ورنہ بہت ایسے ہیں کہ جنہیں نصیب نہیں ہے. وہ حسین ابن علی کے جو توحید کی دعوت دے کر مدینے سے چلے, نبوت کا اقرار کر کے مدینے سے چلے, قیامت کے عقیدے پر مصر ہو کے مدینے سے چلے. اللہ اکبر. وہ کون سے مسلمان تھے جو کربلا میں عصر عاشور یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی سے حسین کا سر تن سے جدا کرو کہ نماز کا وقت آ چکا ہے. اللہ, یہ کیسے مسلمان ہیں جو اصل نماز کو قتل کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے, خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے.
بچپن کا وہ واقعہ تو آپ نہیں بھولے ہوں گے نا، رسول اسلام کی پشت پر ہیں امام حسین۔ اگر آپ شرعی نقطہ نگاہ سے مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو جواب دوں گا یہ کہ جی ہاں، آپ سر سجدے سے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ جائے، آپ اٹھ سکتے ہیں۔ بڑی محبت سے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، آپ کی نماز بھی صحیح ہے۔ لیکن عزیزو، یہ رسول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ وہ رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اے رسول، تمہارا کام تمہارا نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ تمہارا فعل تمہارا فعل نہیں ہے، ہمارا فعل ہے۔ تمہارا کلام تمہارا کلام نہیں ہے، ہمارا کلام ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب اگر حسین ابن علی رسول اللہ کی پشت مبارک پر موجود ہیں اور رسول مسلسل سجدے کو طول دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طول اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وهو على محمد وهو علي جعان وهو بطول زهرا وهو حسن حسين محمد علي صراط المستقيم عزيز حكيم غفور رحيم حیدری صلی علی محمد وآل محمد۔ طول دے رہے ہیں سجدے کو، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو میری پشت پر بیٹھا ہوا ہے اسے پہچانو۔ خدا کے سجدے کو طول ہے حسین ابن علی کی وجہ سے۔ تو یہ عالم بچپن ہے عزیزوں، جب میرے مولا حسین پشت رسول پر سوار تھے اور سجدے کو طول ہو رہا تھا۔ عجب نہیں کہ یہ کہا ہو کہ اے میرے نانا، آپ نے میری محبت میں، میرے احترام میں، میرے مقام و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سجدے کو طول دیا تھا۔ اے میرے نانا، کربلا میں بھی سجدہ کروں گا اور اس سجدے کا قرضہ اتار دوں گا، لیکن اے میرے نانا، آپ کے سجدے میں اور میرے سجدے میں ایک نمایاں اور واضح فرق ہوگا۔ بس عزیزو، اجرکم اللہ، ایک نمایاں فرق ہوگا، اور وہ یہ کہ اے میرے نانا، آپ نے 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ کہنے کے بعد سر کو تو اٹھا لیا نا۔ آپ کا نواسا حسین جب سر سجدے میں رکھے گا تو جب تک سر تن سے جدا نہ ہو جائے سبحان ربی العالی و بحمدہ کی صدا کو جاری و ساری رکھے گا۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ شہزادی زینب کو جب کربلا میں اپنا بھائی نظر نہیں آیا نا عزیزو، ایک مرتبہ خیمے کے اندر گئی، اپنے بیمار بھتیجے کو جگا کر کہا، ہے میرے بیٹے سجاد، تیرا بابا مقتل میں گیا، زین سے گرا تو صحیح لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، میں آوازیں دے رہی ہوں، کہاں گیا میرا بیٹا حسین؟ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے کہا، پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا تو دیجئے۔ ایک مرتبہ سہارا ملا، میرا بیمار امام عصا کے سہارے سے کھڑا ہوا۔ اب جو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا تو عجیب منظر دیکھا، ایک جوان بیٹے نے اپنے بوڑھے باپ کا کٹا سر نو کے نیزہ پر دیکھا اور سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے غریب بابا، میرا سلام قبول کیجئے۔ الا ولعنت علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فرش حسین ابن علی کے حق کا واسطہ ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان دین، دشمنان تشیع جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ مجلس عزا، یہ ذکر خیر اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں
بطور پرسہ پیش کر رہے تھے، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ماتم حسین۔